السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر وعلیکم صاحب، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے ایک چینل بنایا ہے صوفی ٹاک شو، اس کا کیا مقصد ہے بنانے کا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اس پہ سب سے پہلے یہ مقصد ہے کہ موجودہ عصر حاضر میں اکثر نوجوان یہ جادو کی وجہ سے، تعویذات کی وجہ سے، عملیات کی وجہ سے، رزق کی بندش کی وجہ سے مختلف چینلز پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے اوپر یہ بتاتے ہیں کہ وہ جادو کرنے والا عمل اپنے آپ کو سامنے نہیں لانا چاہتا، اور لوگوں سے طرح طرح کے پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دو، ہم یہ کام کر دیں گے، ہم وہ کام کر دیں گے۔ تو میں نے اس کے لیے ایک صوفی ٹاک شو کا رکھا ہے، جس کے اوپر میں انشاءاللہ نوجوانوں کو اور اپنے دیکھنے والے ناظرین کو، سامعین کو، اپنے محبت کرنے والوں کو ایک روزانہ ڈیلی ایک پہ ایک پیغام دیا کروں گا۔ اور اس چینل پہ خالصتاً یہ جادو کے متعلق کی باتیں ہوں گی۔ یہ پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک کے جو ہے اس کے لمحات کہاں کہاں پہ جادو ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے جتنے ایپیسوڈ ہوں گے ان کے اندر مختلف بزرگوں کے ہم حوالہ جات بھی پہلے جائیں گے اور پیش کریں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک ایک مشکل کو بیان کریں گے، اس کے حل کو بیان کریں گے۔ اور سب سے بڑا صوفی ٹاک شو، اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ روحانیت پہ سرچ کرے تو STS کا جب چینل کو دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ روحانیت کیا ہے۔ تو آج چونکہ میں صرف ابتدائی طور پہ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس STS جو چینل ہے اس کے اندر فقط جادو کے ہی متعلق باتیں ہوں گی، تعویذات کے متعلق باتیں ہوں گی، قرآن پاک میں کہاں کہاں پہ جادو کا ذکر آیا ہے، کس کس قوم نے جادو کیا ہے، حسد کسے کہتے ہیں، انسان کے اندر علم جفر کیا ہے، علم سفل کیا ہے، سفلی علم کیا ہے، کالا علم کیا ہے، اسی طرح مختلف لوگ ہیں، کاہن کیا ہیں، اسی طرح نجومی کیا ہے، اسی طرح عملیات کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ اور آج سے چونکہ اس کی ابتدا ہے اور اس چینل پہ آنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے یہ جو 5-10 منٹ کا ٹائم ہوگا وہ انتہائی قیمتی ہوا کرے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ کو اس کے مقصد کی بات بتاؤں۔ تو آج سب سے جو پہلا انسان کا آغاز ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی نظر لگ جاتی ہے کہ وہی بچہ ماں کا دودھ فیل نہیں کرتا، وہی بچہ میڈیسن کے اوپر دیکھیں وہ ضد کرتا رہتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ تو پیدائشی عمل سے لے کر بچے کی زندگی کی جوانی تک، اس کی تعلیم کے ساتھ، اس کے رشتے کے ساتھ، اس کی کاروباری زندگی کے ساتھ، اس کی جوانی کے ساتھ، اس کے معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ اس کے اندر میرا جو ہوا کرے گا وہ نوجوان اپنی قوم کے جو ہے انہیں میں مدعو کیا کروں گا۔ جیسے آج ہم نے وقار نقش بندی مجدی صاحب کو بلایا ہے، تو آج کے ایپیسوڈ میں انہوں نے پہلا دن ہمیں دیا ہے۔ اسی طرح ڈیلی آپ دیکھیں گے نئے نئے فیس، نئے نئے چہرے نوجوان جو ہیں وہ اس پہ بات کیا کریں گے۔ اور میں چونکہ سمجھتا ہوں کہ میرا عرصہ دراز پہ اس پہ کام تھا، میں نے کافی چینلز کو سرچ کیا، مجھے ضرورت نہیں تھی میں اس کو بناتا، لیکن جب میں نے اس پہ اوپر دیکھنا شروع کر دیا کہ لوگ مجبور ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک بندہ جعلی ڈاکٹر کے پاس جا کے آپریٹ نہیں کرواتا، ایک بندہ وہ کہتے ہیں کہ جعلی میں حکیم سے دوائی نہیں لیتا کہ اس کے پاس سند نہیں ہے، تو روحانیت بھی ایک ہمیں سند دیتی ہے۔ روحانیت ایک طریقہ ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ، ان کے پیسے کے ساتھ کھلواڑ کریں، یہ خیانت ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے روکنے کے لیے میں نے اس چینل کی جو ہے، چونکہ میری فیلڈ تو یہ نہیں تھی، میں تو اکثر محفلوں میں بیانات وغیرہ کی طرف چلتا تھا، لیکن عصر حاضر کی جو ہے سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ صوفی ٹاک شو کی ہے۔ اس کے اندر ہم اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے جادو کی مکمل جو اقسام ہیں، جادو حضرت آدم علیہ السلام سے دور سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبی پاک سے لے کر امام حسین علیہ السلام کے دور تک، آپ کے بعد ائمہ کے دور تک، یہ جہاں جہاں بھی ہے اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ اور جادو کی اس حقیقت کو، کیا قرآن پاک میں جادو کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں سحر کا لفظ استعمال کیا گیا جادو کے لیے، قرآن پاک میں حسد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قرآن پاک میں شر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قرآن پاک میں خبیثات کا لفظ استعمال کیا ہے، شیاطین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جنات کا لفظ استعمال کیا ہے، موکلات کا لفظ استعمال۔ تو یہ سارے الفاظ چونکہ ہم استدلال کریں گے قرآن کریم فرقان حمید سے، استدلال کریں گے احادیث مبارکہ سے، استدلال کریں گے ہم انشاءاللہ ائمہ کے قول سے، اور اس پہ انشاءاللہ میں آپ کو جس بیماری کا ہوگا اس کا تعویذ، اس کا علاج فی سبیل اللہ بتاؤں گا۔ اور انشاءاللہ جب ہم اس کو تھوڑا سا وائرل کر لیں گے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ہماری نشستیں ہو جائیں گی، پھر انشاءاللہ میں اس کو لائیو آ کر 1 گھنٹہ اس کے لیے ٹائم دیا کروں گا، اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو مکمل
جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، میں اس کے اندر مکمل بات کروں اور جادو کی حقیقت کو آپ کو سمجھاؤں۔ آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سنیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اس چینل کے اوپر ٹائم دیں گے، چونکہ یہ عصر حاضر کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے۔ اور جادو کب ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں چونکہ آپ نے کافی سنی بھی ہوں گی، اور کچھ چیزیں میں نہیں ہیں جو میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور چونکہ اب میڈیا کا دور ہے جہاں پہ کوئی فیک چیز نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ایسا کچھ چیزیں بھی ہیں میں آپ وہ دوں گا جو آپ اپنے گھر میں رکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا گھر میں جادو ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک پانی بھی ہے جو ہم انشاءاللہ ایک بوتل ہے، وہ بوتل آپ کو دیں گے، اس بوتل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں جادو ہوگا تو بوتل کا کلر چینج ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ ایسے کپڑے ہیں، وہ دیں گے، کپڑوں کا زائبہ، کپڑے جو ہے ان کی لنتھ کم ہونا شروع ہو جائے گی، وہ کرنا، اس طرح کی ہمارے پاس چیزیں ہیں، وہ امانتن ہے، وہ ہم نے بزرگوں کے نجف اشرف سے، بغداد شریف سے، کربلا معلیٰ سے، مختلف جگہوں سے ہم نے اس کو اکٹھا کیا۔ میرا تقریباً عرصہ کافی زندگی کا حصہ اس پہ لگا ہے، اب اس کا نچوڑ میں نے آپ تک پہنچانا ہے، تو مجھے آپ لوگوں سے بھرپور امید ہے کہ یہ میرا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور مخلوق خدا کی رضا کے لیے ہے، پروردگار عالم کی مخلوق راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔